کریٹیو ڈائریز ون ڈے ون آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات حل کر کے آپ کو سکون دے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 35 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سب سے گزارش بھی کرنا چاہوں گی ہمیشہ کی طرح، وہ یہ کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر روز 10 منٹ، 5 منٹ یا 3 منٹ نکالنا قرآن پاک کے لیے کوئی مشکل کام یا مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب نیٹ نہیں ہوتا تھا، جب یہ سب کچھ فاسٹ لائف نہیں ہوتی تھی، تب ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، ہماری کیا مصروفیات تھیں، اور ہماری زندگی کے اندر کتنا سکون تھا، کتنا آرام تھا۔ تو یہ ساری برکتیں صرف قرآن پاک کی بدولت اور ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلے، یہ اس کی ہی بدولت تھی۔ تو آج بھی ہم اس چیز کو قائم کر کے اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں اور پرسکون لمحات لا سکتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ مل کے قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں، اور اس کو ہر روز تھوڑا سا وقت ضرور دیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا یہ عمل دنیا اور آخرت میں کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گی، اور ایسی چیز کہ جو اس دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ دے اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے راحت اور سکون کا باعث ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے کہا آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ، آیت 35، پارہ پہلا، پارہ رکوع چوتھا، سورہ رکوع چوتھا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے۔ وہ فرما رہی ہے کہ جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، تو جنت کے اندر انہیں ٹھہرایا اور انہیں بتا دیا کہ جہاں دل کرے وہ کھا، جو دل کرے کھا لو، مگر ایک جگہ سے منع کر دیا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ درخت تھا یا وہ کیا تھا، وہ چیز جو منع کی گئی کھانے سے، شیطان نے کس طرح بہکایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بھی ہر روز ہمارے درمیان ہمارے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ رک جاؤ، یہاں مت جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر سے آواز ضرور آتی ہے، مگر اگر ہم وہ چیز کر لیتے ہیں، نافرمانی کہہ لیں آپ، کہ وہ ہم نافرمانی کر لیتے ہیں، تو اس نافرمانی سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ان دا اینڈ نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو ظلم کس پہ کریں گے؟ اللہ کے ساتھ میں نعوذ باللہ کریں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ تو ظلم تو اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنے اوپر ہی کرے گا نا، جس کے اوپر کرے گا وہ تو بھگت جائے گا، وہ تو گزر جائے گا، اس کا تو وقت گزر جائے گا، اور وہ شاید بدل بھی جائے گا، کیونکہ وقت کسی پہ بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو پھر ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ جب اپنے پہ پڑے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا حلال اور اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا حرام، ان دونوں چیزوں میں فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اگر تو ہم رک جاتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہمارا، اور اگر ہم وہ چیز کر لیتے ہیں تو ظلم اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت نہیں کرتی اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔